میرے پیارے دوستوں، ملک میں بہت سارے بحران ہم روز سنتے ہیں، جیسے پیٹرول کا بحران، چینی کا بحران، انتظام صحت کا بحران۔ آپ آج میڈیا ٹاک لگائیں، آپ کو یہ سارے نام جو ہیں اسی طریقے سے ملیں گے۔ لیکن یہ سارے کے سارے بحران جو ہے یہ عارضی ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ ایک سب سے مستقل بحران جو شروع دن سے ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جس کی طرف ہم میں سے کوئی نشاندہی کرنے کی جسارت نہیں کرتا، چونکہ ہمارے اپنے فالٹ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس بحران پر لوگ بات نہیں کرتے۔ اس بحران کا نام ہے اخلاقی بحران۔ یہ سب سے بڑا بحران ہے ہمارے ملک کا، جس کی وجہ سے اور سارے بحران جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال آپ کو یہ کرونا وبا میں ملے گی، جس وبا میں پوری دنیا لپیٹ میں آئی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں جب اس وبا کے بہت کم مریض تھے، اسی دوران سینیٹائزرز مہنگے ہو گئے، کمیاب ہو گئے، ملتے ہی نہیں تھے۔ آپ دیکھ لیں فیس ماسک آپ کو کہیں سے ملتے ہی نہیں تھے اور ساتھ مہنگے بھی کر دیے گئے، اور نہ صرف مہنگے کیے گئے بلکہ نقلی ملنا شروع ہو گئے، سینیٹائزرز بھی نقلی ملنا شروع ہو گئے۔ یہ ساری ہماری اخلاقی گراوٹ کی مثالیں ہیں، جہاں پر ہم نے جو ہے انسانیت کو نہیں دیکھا اور انسانوں کو نہیں دیکھا، صرف اپنے مال تجارت کو دیکھا۔ میں نیگیٹو بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو پہلو کی طرف بھی آؤں گا۔ وہ پازیٹیو پہلو، وہ مثبت چہرہ ہمارا فلاحی کاموں کا ہے۔ ہمارے بہت سارے فلاحی ادارے، جس میں میں الخدمت کو سر فہرست کہوں گا، الخدمت ہے، ایڈی ہیں، اس کے علاوہ فوج بھی بہت زیادہ جو ہے فلاحی کاموں میں جو ہے آگے پیش رہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے بہت ماشاءاللہ اچھا کام بھی کیا اور دکھایا بھی، اور لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا، چیریٹی جو ان کو دی، یا جو خیراتی ادارے ان کو جو خیرات دی، جس سے ہم لوگوں کے ساتھ فلاح کے کاموں میں آتے ہیں، اس کو ہم نے ثواب سمجھ لیا۔ ہم فلاحی کاموں کو تو ثواب سمجھتے ہیں، لیکن ہم تجارت کے حلال ذرائع سے آمدن کو، ہم تجارت کے اصولوں کو، ہم اس کو ثواب نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں یہ والی جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات ہی، تو اسلام جب یعنی 1400 سال پہلے آپ دیکھیں عرب کی جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں، وہ کتنے سنگ دل ہوتے تھے، لڑتے رہتے تھے، اور ایک ایک پانی کی چیز پر وہ لڑ پڑتے تھے، اور نسلوں میں ان کی لڑائی چلتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بڑی برائیاں ہم نے ان کی سنی ہے۔ لیکن اس وقت بھی ان کی ایک تعریف کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کا اکرام ضرور کرتے تھے، مہمانوں کو کھانا ضرور کھلاتے تھے، یعنی کھلانے پلانے میں وہ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے۔ تو آج بھی ہمارے اندر یہ خوبی الحمدللہ موجود ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے لوگوں نے لوگوں کو کھلانے پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن تجارت میں ہم یہ سارے اصول بھول جاتے ہیں۔ ہم تجارت سے ناجائز منافع بھی کماتے ہیں، اور پھر اس سے خیراتی کام کر کے ثواب بھی کماتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں۔ میرا موضوع آج کا اخلاقی بحران تھا، اور یہ اخلاقی بحران عوام سے پہلے سیاست میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ سیاست میں بھی ہمیں یہ غیر اخلاقی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا میں ایسے نازک مرحلوں پر، ایسے نازک مواقعوں پر حکومت اور اپوزیشن مل کر کام کرتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں حکومت اپوزیشن کی ہر تنقید کو صرف سیاست سمجھتی ہے، اور اس سے کوئی اچھا پہلو نکالنے کی کوشش نہیں کرتی، اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ۔ اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے بہتر پہلو سامنے لانے سے کتراتی ہے، اور صرف ان منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے ان کو سیاسی بالا دستی جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس نازک موڑ پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں سیاسی سرگرمیاں تو عروج پر ہیں، الزاموں کی بارش ہے، لیکن عوام کا کوئی خیال نہیں، تو یہ سیاست کی سب سے بڑی غیر اخلاقی ہے، اور یہ سیاست دانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی اس غیر اخلاقی طرز کو جو ہے وہ اخلاقیات کی روپ میں لے کر آئے۔ دوسری چیز جو عوام کی غیر اخلاقی ہیں، اس میں بھی میں آپ کے سامنے لے آؤں مثال کہ دیکھیں جب بارڈر پہ ہماری فوج لڑتی ہے تو وہ ہمارے ہیرو، ان کی وجہ سے ہماری جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، ہم اپنی پاک فوج کو اس پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہماری صحت کے ہیروز، یہ ڈاکٹرز جو ہمارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ہیرو نہیں مانتے۔ ہم نے ان کو ہیرو کیا ماننا، ہم نے تو ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور ایسی بد اخلاقی مثال قائم کر دی کہ ہم نے ان کو قاتل بنا دیا۔ ہم نے کہا یہ ہمیں زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں، ہم نے کہا ان کو جو ہے پیسے ملتے ہیں ہمیں مارنے کے، اور پھر جب کوئی مر جائے اللہ کی رضا سے تو پھر ہم
ان ڈاکٹروں کو ان ہسپتالوں میں مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں, توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. کیا وہاں اور مریض نہیں ہوتے؟ کیا انہوں نے جان بوجھ کے مارا؟ یہ صلہ ہم نے دیا ان قومی ہیروز کو جن کو اس وقت قوم, حکومت کو بھی اور قوم کو بھی صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. تو ڈاکٹرز کو اپنی وفا اپنی جانیں دے کر ثابت کرنا پڑے. اس کے بعد اگلی بد اخلاقی عوام کے ایک اور طبقے تاجروں کی. آپ یہ دیکھیں یہ وہی تاجر ہیں جنہوں نے حکومت کو سخت لاک ڈاؤن کے دوران بڑا بلیک میل کیا اور ہر طرح کے پریشر لگائے اور اس چیز کا وعدہ کیا کہ آپ ایس او پیز دیں, ہم ایس او پیز پر عمل کر کے دکھائیں گے. آپ دیکھیں بہت ساری میٹنگز ہوئی اور انہوں نے اپنی کمٹمنٹس کی, لیکن آج آپ کے سامنے جب لاک ڈاؤن کھلوا دیا گیا تو ایس او پیز پر کوئی عمل نہیں ہوا. غریب کی غربت کو مثال پیش کرتے ہوئے حکومت کو بلیک میل کیا گیا, لیکن اسی غریب کو تحفظ نہیں دیا گیا. ہمیں اس حالیہ وقت میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے تھے کہ پیٹرول اور مہنگائی کا ڈائریکٹ تعلق ہے. جب جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیں ہر چیز کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. لیکن اس حالیہ دور میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ تجزیہ غلط تھا, کیونکہ جب پیٹرول کی قیمت جو فروری میں 115 سے بھی اوپر تھی آج 74 روپے کے آس پاس آ گئی, لیکن آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی قیمت میں 1 روپیہ بھی کمی واقع نہیں ہوئی. لہذا یہ بھی ایک مافیا ہے جو پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی چیزوں کی قیمت خود سے بڑھا دیتا ہے. اس پر بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری جو ہے اقدامات کرے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت جب کم کر دی گئی تو پیٹرول کے جو ریزرو تھے جن کے پاس, جو پیٹرول پمپس کے مالکان تھے, انہوں نے ایک مصنوعی قلت پھر سے پیش کر دی. یہ ایک اور اخلاقی گراوٹ قائم کر دی اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ لائنوں میں لگیں, وہ باہر پھریں, وہ گھومیں, تلاش کریں اس کی, اور ان کی زندگی جو ہے اور زیادہ جیلن کر کے رکھیں. یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ ہماری اخلاقی بحران کے نتیجے میں آئی. اس کے علاوہ میں عمران خان صاحب سے بھی درخواست کروں گا حکومت وقت سے کہ آپ لاک ڈاؤن لگائیں. آپ کو یہ عوام بخشے گی نہیں, آپ کو یہ عوام بلیک میل کر سکتی ہے, یہ عوام آپ کو بخشے گی نہیں. یہ عوام ہر مرنے والے کا سہرا آپ کے سر پہ سجائے گی, ہر ایک مرنے والے کا سہرا آپ کے سر پہ ہی سجے گا, آپ ہی اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے, کیونکہ آپ حکومت وقت ہیں. آپ سخت لاک ڈاؤن لگائیں. آپ ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں اور کہتے نہیں بھی کیا جا سکتا, ان ممالک کا کمپیریزن ہم سے ہے نہیں معاشی طور پر. آپ معاشی طور پر کمپیریزن کرتے ہیں, آپ حکومتی طور پہ کمپیریزن کرتے ہیں, آپ اموات کے طور پر کمپیریزن کرتے ہیں, آپ عوام کا بھی کمپیریزن کریں کہ ان کی عوام ان کی سنتی ہیں اور ہماری عوام ہماری نہیں سنتی. تو ہماری عوام کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں صرف رکھوں گا اگر اس میں سے آپ کو کچھ پسند آئے, کہ ہمارے پاس پورے ملک میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم اپنے طرز عمل کو بدلتے ہیں. ایک ہے مذہب اور ایک ہے قانون. مذہب علماء, مشائخ, قانون ہمارا تھانہ کلچر, یعنی ہمارے 2 بڑے مضبوط نیٹ ورک پاکستان کے, ایک مساجد اور ایک تھانہ. اگر ہم ان 2 مضبوط نیٹ ورک کو استعمال کریں تو ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر کے ہم اس وبا پر بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. مساجد صرف اور صرف عبادت تک محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں تقریباً ہر مسجد میں کمیٹی بھی ہوتی ہے. مسجد میں آنے والے نمازی اپنی اپنی گلیوں کو, محلوں کو جانتے ہیں, وہاں کی عوام کو جانتے ہیں. ان کو یہ ٹاسک دیا جائے اور ان کو جو ہے کہ کہتے ہیں ذمہ داری دی جائے کہ وہ اپنے غریب جو لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا راشن نہیں ہے ان کی ایک فہرست تیار کر لیں, اور بجائے گھروں میں دینے کے ان کا کھانا تیار کروایا جائے مسجد میں ہی, ٹھیک ہے, اور یا مسجد کی انتظامیہ کے زیر نگرانی, اور پھر ان کو بانٹا جائے, بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے رستوں میں ڈھونڈ کے جو ہے غریبوں کو کھانا پکڑا رہا ہے, چیزیں راشن پکڑا رہا ہے, اور غریب اس وجہ سے روڈ پہ آ کے اپنی جان کو جو ہے کہ کہتے ہیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہر علاقے میں جس علاقے میں غریب گھر ہے وہاں کے امیر یا وہاں کے وہ لوگ جو کھا رہے ہیں ان کو بھی کھانا پرووائڈ کریں. وہ وقت جب یہ کورونا وبا نہیں آئی تھی اس وقت ہم نے لنگر کھانے کھولے, اب وہ وقت ہے جب لنگر کھانے کھولنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جتنی ہماری فلاحی تنظیم, آپ نے پیسے بانٹ دیے, یہ ان پیسوں کو کھا کے بھول جائے گی عوام. اس کو یاد نہیں رکھیے, آپ جتنا چاہے کریڈٹ لینے کی کوشش کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
آپ یہی پیسے فلاحی اداروں کو دیتے ہیں، آپ یہی پیسے جو ہے ان کے کھانے پینے، ان کے لنگروں میں جو استعمال کرواتے ہیں، آپ کافی دنوں کا لاک ڈاؤن کر سکتے تھے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ علماء مشائخ یہ کام بہت اچھی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، آپ ان سے اس بارے میں مشاورت کریں، اور اگر کہتے ہیں تو اس بارے میں مکمل جو ہے کہتے ہیں ایک ماڈل جو ہے تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا تھانوں کا نیٹ ورک ہے۔ تھانوں کے نیٹ ورک سے ہم اور بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی ٹائیگر فورس ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی فوج ہے، آپ ان کے تھرو ان فلاحی اداروں کے کام میں ان کی معاونت کروائیں اور آپ ایک سخت لاک ڈاؤن لگائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ نیوزی لینڈ اور مسلم ممالک نے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ اس سے شرح کم ہوتی ہے پھیلنے کی، تو آپ پھیلنے کی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ اس شرح کو بڑھانے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ شرح کو بھی کم کریں، اور اس کو جتنا کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے ہی نیوزی لینڈ میں ختم ہوا، ٹھیک ہے، تو عوام کو قانون اور مذہب ان دونوں کی جو ثمرات ہیں اس سے جو ہے عوام کو SOPs پر عمل کروائیں۔ اس کے علاوہ ہر پارٹی، آپ اکیلے تو نہیں ہے نا، ملک میں اور بھی پارٹیوں کے لوگ جیتے ہوئے، ان کے اپنے حلقے ہیں، ہر حلقے کی ذمہ داری اس حلقے والے کو دی جائے، وہ اپنے حلقے کے غریبوں کا ذمہ دار ہو۔ آپ ذمہ دار نہیں، وہ ذمہ دار ہو، آپ ذمہ داری دیں، آپ رول ماڈل دیں سر۔ اس کے علاوہ ایک اور گزارش جو آپ سے کرنی تھی، آپ کی اکثر تقریروں میں ہوتا ہے کہ جی اتنے ہو جانے چاہیے تھے کیسز، ہمیں اتنا اندازہ تھا اس سے کم ہوئے۔ دیکھیں آپ کے اندازے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کے اندازے لگانے والے غلط اندازے لگا کے آپ کو دیتے ہیں، آپ کو بڑھا چڑھا کے اندازہ بتاتے ہیں، اور جب اس سے کم نکلتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں شکر۔ لیکن کیوں ہمارے لیے وہ مرنے والا شخص اہم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ مرنے والے شخص کی زندگی اہم کیوں نہیں؟ کیا وہ پاکستان کا جو ہے عوام کا حصہ نہیں ہے؟ تو آپ کے جو اندازے لگانے والے ہیں غلط اندازے لگا رہے ہیں، ان کے غلط اندازوں کی انکمپیٹنسی ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندازے سے ہم نیچے رہ گئے۔ ہم نیچے تو ہیں، پر ہے تو ہمارے اندر موجود۔ ہمیں اپنے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عوام چونکہ سنتی نہیں ہے، آپ غریب کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دینے والا ہے، اور ہماری عوام میں بھی الحمدللہ بڑا جذبہ ہے۔ ہم نے پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا لوگوں نے جو ہے کہ کہتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی شخص بھوکا جو ہے کہ کہتے ہیں نہیں مر سکتا اگر ہمارے مساجد کے نیٹ ورک کو اس میں لے کر آیا جائے، فلاحی کاموں میں ابھارا جائے، فلاحی کاموں کو ایک جو ہے پراپر طریقے سے سر انجام دیے جائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں غریب خودکشی کرے گا، وہ خودکشی کرے نہ کرے، اس طرح ہم ان کو قتل ضرور کر دیں گے، ہم ان کی جان کے دشمن ضرور بن جائیں گے۔ اور دوسری بات میری ایک ریکویسٹ آخر میں یہ بھی ہے، جو ملک سے باہر ہمارے لوگ ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ انہوں نے کب آنا ہے۔ ایٹ لیسٹ جتنی اپلیکیشنز آپ کے پاس آ گئی ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو انفارم تو کیا جائے کہ جی آپ کی اپلیکیشن ہم نے موصول کی ہے اور آپ کی یہ ڈیٹ، ان ڈیٹس کے دوران آپ کی فلائٹ متوقع ہے، ان کو پتہ تو چلے۔ وہ بہت سخت حالات میں ہیں اور بہت زیادہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور جو ہے کہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھے نہیں جاتے، وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ انفارمیشن پہنچائی جائے، کیونکہ انتظار سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ میں حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں میں جو باتیں آپ کو اہم لگیں کم از کم ان پر ضرور عمل کریں۔ اور میں دوسری چیز یہ کہوں گا، اپنے آپ کو بلیک میل نہ ہونے دیا کریں، آپ مافیات سے بلیک میل نہ ہوا کریں، آپ جو فیصلہ کیا کریں سوچ سمجھ کے کیا کریں اور پھر اس پہ قائم ہو جایا کریں۔ ہر چیز کے اچھے برے نتائج نکلتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے فیصلوں میں آپ کا حامی اور مددگار ہو۔ شکریہ۔